صحیح بخاری کی حدیث ہے، فجر کی نماز پڑھا کے آقا آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ بیٹھ گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اتنی واضح حدیثیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر ادھر کے کھینچ تان کے نقطے لاتے رہتے ہیں اور نقطوں سے خلافت ثابت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب نقطوں سے خلافت ثابت نہیں ہوتی، صراحت سے خلافت ثابت ہوتی ہے۔ آپ ممبر پہ آئے، کہا تم میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ سرکار کی عادت تھی کہ اکثر آپ ممبر پہ بیٹھے آتے کہتے اگر کسی نے رات میں کوئی خواب بیان کیا ہو تو خواب بیان کرے۔ جب صحابہ کوئی خواب بیان کرتے حضور اس کی تعبیر بتاتے۔ اتفاق سے کسی نے خواب نہیں دیکھا، حضور سب بیٹھے رہے خاموش، کوئی نہیں اٹھا۔ حضور نے کہا کسی نے خواب نہیں دیکھا، آج کی شب میں نے خواب دیکھا، آؤ میں تمہیں اپنا خواب بتاتا ہوں۔ صحابہ بڑے اشتیاق سے سن رہے کہ حضور کا خواب بھی نبوت کا حصہ ہوتا ہے، اور اس پر علماء نے کتابیں لکھی کہ خواب بھی حضور پر مثل وحی ہوتا ہے، وحی کا ایک حصہ، ایک جز ہے خواب بھی۔ اور آقا کی خود حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں یا 40واں حصہ ہے۔ بعض وقت وحی آتی ہے، بعض وقت خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ نبی کے خواب بھی سچے ہوتے، جھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ وحی کا حصہ ہوتے۔ کہا میں تمہیں اپنا خواب بتاؤں، میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے، پیاسے لوگ آئے، مجھ سے پانی مانگا، میں نے ڈول پہ ڈول کھینچا، ڈول پہ ڈول کھینچا، پیاسوں کو پلانا شروع کیا، حتیٰ کہ میں تھک گیا، تھک کر میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ پھر ابو بکر آئے، ابو بکر نے بھی ڈول کھینچے، پھر انہوں نے بھی پیاسوں کو پلایا، حتیٰ کہ ابو بکر بھی تھک گئے، وہ بھی مجھ سے آ کر مل گیا، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ پھر عمر آئے اور پھر عمر نے ڈول پہ ڈول کھینچا، ڈول پہ ڈول کھینچا، خدا کی قسم عمر سے زیادہ جواں مرد میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنے پانی کے ڈول کھینچے اور اتنوں کو سیراب کیا، آخر میں حتیٰ کہ وہ بھی تھک گئے اور وہ بھی مجھ سے آ کے مل گئے۔ پھر حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد خلافت بالترتیب، کہ میرے بعد کون آئیں گا؟ ابو بکر پھر عمر۔ ایک بڑی آتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، بڑی غریب ہو، مسکین ہو، کچھ عطا کر دیجیے۔ آقا نے کچھ درم و دینار کی کچھ مال کی پوٹلی بلائی، اس کو دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ آج آپ ہے، حالانکہ وہ خود ضعیف تھی، بڑی بڑھیا تھی، لیکن بڑھیوں کی بھی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہے۔ یعنی بڑھیوں کا یہ حال ہوتا ہے بیٹا بس پوتا دیکھ لوں پھر مر جاؤں، اب پوتا ہو گیا بیٹا پوتے کی شادی دیکھ لوں تو پھر مر جاؤں، اب پوتے کی شادی ہو گئی تو بھائی پر پوتے کا چہرہ دیکھ لوں پھر مر جاؤں۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ بڑی بھی اور کہتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو پھر میں کس سے مانگنے آؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس آنا۔ کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو بھی اگر میں نہ پاؤں، ان کا بھی انتقال ہو جائے؟ تو کہا عمر کے پاس آنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر عمر کا انتقال ہو جائے؟ کہا عثمان کے پاس آنا۔ کہا یا رسول اللہ عثمان کا بھی انتقال ہو جائے؟ سرکار جلال میں کہا بدبخت کیا تو اس وقت تک زندہ بھی رہیں گی؟ یعنی کتنی خواہش ہے تیری، تو عثمان تک تو بیان کر دیا، اور جو ترتیب بیان کی صاف واضح بتا رہا ہے کہ یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ تو اشارے اور واضح حدیث جامع ترمذی میں آپ کو سنن ترمذی میں ملتی ہے، صحابہ کی جماعت انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ، سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر بیٹھے، عمر شریف بیٹھتے کیسے تھے؟ بڑی شان عجیب تھی۔ حضور نے خود کہا تھا ہر نبی کے 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں، 2 آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، نبی بادشاہ اور شہنشاہ ہوتا ہے، میرے بھی 2 وزیر زمین پر آسمانوں میں، میرے زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے جبریل اور میکائیل ہے۔ یہ آسمانوں کے وزیر ہے، یہ زمین کو۔ بیٹھتے کیسے تھے؟ جب حضور ممبر پہ ہوتے ایک طرف ابو بکر بیٹھے آتے تھے ممبر کا پایا پکڑ کے، ایک طرف عمر بیٹھے آتے تھے، پائے پہ بیٹھے آتے تھے، ممبر اونچا ہوتا تھا سیڑھیوں کا، یہ بیٹھنے کا انداز تھا۔ حضور تشریف لائے اور اس کے بعد صحابہ سے خطاب کیا، اور پھر آپ رخصت جانے لگے اپنے حجرے کی طرف، کھڑے ہوئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ ترمذی کے الفاظ ہے اقتدوا بالذین من بعدی، اے لوگوں میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ میرے بعد کس کی؟ کتنے واضح الفاظ ہے بھائی، اب کوئی اقتدوا، اقتداء، بالذین لوگوں میں، اقتدو لوگوں میں کس کی پیروی کرو؟ من بعدی میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ راوی کہتے ہیں فاشارتی ابا بکر و عمر، اور پھر آپ نے اشارہ کیا میرے بعد تم جس کی پیروی کرنا وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ واضح حدیث ہے کہ بھائی کس طرح اشارہ کر دیا گیا۔ اور تیسری حدیث، اس پہ تو بہت ساری حدیث ہے، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اب آخری حدیث پہ سنا رہا ہوں، اس پہ اختتام کروں گا۔ اس کو بھی
جو ہے امام ترمذی اور دوسرے لوگوں نے لکھا، بخاری میں بھی آئی ہے حدیث کہ جب سرکار کی طبیعت علیل ہوئی، آخری وقت ہے آپ کا، تو جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ نے چاہا آپ نماز پڑھاتے، ایک وقت ہی آیا کہ اب اٹھنا بھی مشکل ہو گیا، اب بستر سے بھی اٹھ نہیں پا رہے سرکار۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے باپ ابو بکر کو بلاؤ، کسی کو بھیجو کہ ابو بکر کو بلائے۔ اطلاع دی گئی، سرکار ابو بکر حاضر ہوئے، کہا ابو بکر جاؤ لوگوں کی امامت کرو، نماز پڑھاؤ لوگوں کی۔ تو ابو بکر رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میری جرأت کیا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہرگز کسی کی امامت پر راضی نہ ہوں گے سوائے ابو بکر کے۔ اے ابو بکر اللہ رسول حکم دیتے ہیں کہ امامت آپ کریں۔ کہا یا رسول اللہ حکم ہے تو ابو بکر کی مجال نہیں۔ روتے ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہے، بڑے نرم دل ہے، روئیں گے، مصلی پہ کھڑے بھی نہیں رہ پائیں گے، آپ کسی اور کو مصلی پہ منتخب کر دے۔ سرکار نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو۔ حضرت یوسف کی بیویاں تھیں بہت ساری اور آپس میں بہت لڑتی تھی وہ، تو وہ تشبیہ دی کہ تم یوسف والیاں ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کی بیویاں آپس میں لڑتے رہتی تھی، تم اس طرح حجت کرتی ہو۔ خدا کی قسم اللہ رسول ہرگز راضی نہ ہوں گے، ہرگز راضی نہ ہوں گے سوائے ابو بکر کی امامت پہ۔ 17 وقت کی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور اس جماعت میں علی بھی شامل ہے، ابو بکر بھی شامل ہے۔ امامت مصلی پر کون ہے؟ مصلی پہ ابو بکر، 17 وقت کی۔ پھر آپ کا رسول اللہ کا وصال ہوا، اور اسی کو بنیاد بنا کے حضرت علی نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو امامت کے مصلی پہ رکھ دیا اور نماز میں ہمارا امام بنا دیا، نماز دین کا ستون ہے، دین کی اصل ہے، جب دین کا امام بنا دیا تو ہم خلافت کا امام نہ مان لیں؟ تو ہم نے ابو بکر کی امامت پر ہم نے رضا و راضی ظاہر کر دی۔